صافی صاحب یہ جو رپورٹ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں سیاسی بے یقینی اور اس کے ساتھ ساتھ مفاہمت کے امکانات کتنے روشن ہیں؟ دیکھیں اس رپورٹ کو پڑھنے کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے. جو آپ کا سوال ہے وہ سب کو پتہ ہے اور اس کا جواب بھی سب کے پاس ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب بھی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی طرف سے اس قسم کا کوئی بیان آتا ہے یا کوئی رپورٹ نکلتی ہے تو آئی ایم ایف سے زیادہ یہاں پہ جو ہمارے کچھ دانشور لوگ ہیں، جو ہمارا جو کوئی ایسا طبقہ ہے جن کو ماضی میں تجربہ رہا ہے ان اداروں کے ساتھ یا مستقبل میں ان کو امید ہو کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے وہ کوئی کنسلٹنٹ بن جائیں گے یا ان کو کوئی پروجیکٹ مل جائے گا، تو وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے وہ ترجمان بن جاتے ہیں بلا معاوضہ. اب یہ دیکھیں ٹھیک ہے، معاشی اصلاحات کے بارے میں اگر وہ پاکستان کو کوئی تجویز دے رہا ہے آئی ایم ایف، تو اس پہ پاکستان کی مجبوری ہے کہ عمل درآمد کرنا پڑے گا پاکستان کو، کیونکہ پاکستان کو قرض چاہیے. لیکن سیاسی معاملات پر اس طرح کلم کلا ان کا تبصرہ جو ہے وہ اگر آپ کسی ملک کو بھی کرے تو تب بھی آپ کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. یہ تو ایک ادارہ ہے جس کے ساتھ ہمارے کاروباری روابط ہے. اس ادارے کو ایسے میرے خیال میں سیاسی طور پر ان کو ان چیزوں کو مینشن نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہی ادارہ ہے کہ جس سے نتیجہ ہم یہ اخذ کر رہے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کے بارے میں شاید یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو لایا جائے اور ان کو مسند اقتدار پہ بٹایا جائے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے اس رپورٹ کے سیاسی جو حصہ ہے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے. تو کیا اس فنڈ کے جو ذمہ داران ہے یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جب وہ عظیم لیڈر مسند اقتدار پہ فائز تھے تو آئی ایم ایف کیوں پاکستان سے بھاگا تھا؟ اس وقت انہوں نے اس عظیم سیاستدان کا ساتھ کیوں نہیں دیا تھا کہ اب ہمیں ہمارے درد کی دوا وہی بتائی جا رہی ہے کہ اس کے بغیر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اگر جو نتائج ہمارے دوست اور جو محترم ہے جو نتیجہ اخذ کر رہے اس بات سے تو بالکل کوئی انکار ہے ہی نہیں کہ سیاسی مکالمہ ہونا چاہیے اور سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ممکن نہیں ہے. لیکن اس بات کی کون سی لاجک ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ گئے آئی ایم ایف کا جو ہے ان کے ہم قصیدہ پڑھنے کے دیکھیں آئی ایم ایف نے بھی ابھی ہمیں کہہ دیا اور اس کے بغیر کوئی اب ہمارے پاس چارہ نہیں ہے. لیکن جمہوری حکومت میں اور پاپولرزم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جمہوریت جو ہوتی ہے وہ اکثریت کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے. جو مقبولیت پہ یقین رکھنے والی سیاسی جماعتیں یا سیاسی لیڈر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی، ہم جو کچھ کریں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ماضی میں ہم نے یہ رویہ دیکھا ہے اور اس حکومت کا بھی اگر یہی رویہ ہوگا اور جمہوری روایت کی بجائے وہ پاپولرزم اور 2/3 میجارٹی اور اداروں کے ایک پیج ہونے کے رٹ لگائیں گے اور اپنی مرضی کہیں گے تو ان کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا جس طرح اس وقت ایک دوسری جماعت کا ہو رہا ہے. صافی صاحب کیا لگتا ہے آپ کو عارف علوی صاحب کے دروازہ کھٹکھٹاتے رہنے سے دروازہ کھل سکتا ہے؟ دیکھیں پہلے تو یہ تعین کر لے کہ وہ دروازہ کٹکھٹا رہا ہے کہ وہ دیوار سے سر ٹکرا رہا ہے. یہ بات تو ابھی ہمیں طے کرنی ہے کہ کیا وہ صحیح دروازے کے سامنے کھڑے ہیں کہ نہیں کسی دیوار کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا سر کٹکھٹا رہے. اور آپ کو کب سے یہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہے اتنے جمہوریت پسند اور آئین پسند نظر آنے لگے ہیں؟ یہ تو وہی ڈاکٹر عارف علوی صاحب تھے جنہوں نے ایوان صدر کو آرڈیننس فیکٹری میں تبدیل کیا تھا. وہی عارف علوی صاحب ہے جنہوں نے قاسم سوری کے ایک ایسے قرارداد پہ پوری اسمبلی کو ڈیزالو کیا تھا کہ جس کو بعد میں عدالت نے خود غلط اقدام قرار دیا تھا. اور میں نہیں کہہ رہا، عدالت نے ان کو آئین شکن کہا ہے. تو اب ان کو جا کے یہ سیاسی مفاہمت کا جو بخار چڑھ گیا ہے، اشاروں پہ یہ سب چلنے والے لوگ ہیں. عارف علوی کا کوئی کردار ہے نہ کوئی کردار بن سکتا ہے جب تک بانی پی ٹی آئی خود سے نہ کہے. اس میں اصل فریق جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے، بانی پی ٹی آئی ہے، نواز شریف ہے، زرداری ہے، مولانا فضل الرحمان ہے.
جب تک یہ لوگ آن بورڈ نہیں ہوں گے، یہ لوگ جب تک نہیں کہیں گے کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے اور یہ مذاکرات کے پیرامیٹرز ہے، تو تب تک آپ مذاکرات کے حوالے سے عارف علوی کا نام لے، اسد قیصر کا نام لے، یہ عمر ایوب کا نام لے، فواد چودھری کا نام لے، کسی کا بھی نام لے، لیکن جب تک عمران خان صاحب نہیں کہیں گے خود سے، اور وہ خود سے تب ہی کہیں گے جب وہ جیل سے باہر آئے۔ صافی صاحب، آپ کی نظر میں اس تمام تر صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، اس تمام صورتحال کی ذمہ دار پاکستان کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ وہاں پہ پی ٹی آئی، پی 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 اور مسلم لیگ نون کی مشترکہ حکومت ہے۔ وہ اگر بروقت اقدامات کرتی ہے اور آج جو مطالبات تسلیم کیا جا رہا ہے اور موب کے سامنے سرنڈر کیا جا رہا ہے، تو اگر عوام کے مطالبات پہ کان دھرا جاتا اور ان کی بات سنی جاتی تو یہ جو ایک پولیس افسر کی شہادت ہو گئی ہے یہ نہ ہوتی اور معاملات خوش اسلوبی سے حل ہو جاتے۔ گلگت بلتستان میں جب کچھ ماہ پہلے یہی صورتحال ہوئی تو وہاں پہ بھی تب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوئے جب تشدد ہوا۔ یہاں پہ بھی یہ جو مطالبات ہے یا جو یہ احتجاجی تحریک ہے، جس طرح بتایا گیا، آج کا نہیں ہے، سال کے آغاز سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس بات کا انتظار کیا گیا کہ لوگ سڑکوں پہ آئے، لانگ مارچ کرے، پولیس اور عوام آمنے سامنے ہو، پولیس کی شہادت ہوئی، ایف سی کی تعیناتی ہوئی، رینجر کو طلب کیا گیا۔ جب پوری دنیا میں ہمارا مذاق اڑانا شروع ہوا، انڈیا میں بغلیں بچائے گئی، تو تب جا کے ہوش آیا اور آج ان کے مطالبات تسلیم ہوئے۔ اب اللہ کرے کہ جو مطالبات پہلے بھی اسی طرح تسلیم ہوئے تھے اور احتجاج ختم ہوا تھا، لیکن عمل درآمد کی ضرورت ہے اور عوام کو جو ہے وہ ان کو پرامن رکھنے کی ضرورت ہے۔ صدر نے بھی ایکشن لے لیا ہے، وزیر اعظم نے بھی ایکشن لے لیا ہے، آزاد کشمیر کی حکومت بھی ان لوپ ہے، لیکن یہ سلسلہ یہاں پہ رک جانا چاہیے، ورنہ اس کو جو ہمارے پڑوس میں انتخابی عمل جاری ہے